بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اصحابی کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کو ایک علاقے میں جانا پڑا تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے فوجیوں نے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی نہیں بنتے، ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم اسی ایک اللہ کا سبق ساری دنیا کو سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میری بات مانو یا تو تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی، جو چاہیں کریں، لیکن ہم تو اپنے دین سے اور اپنے اللہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر جائے تو اللہ دوسری قوموں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی، اللہ ان سے محبت رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم پسند ہے، ایسے مسلمان پسند ہیں جو اللہ کی محبت میں چور ہوں، سرشار ہوں۔ اس لیے ان کا ذکر کیا کہ تم پھر نہ جاؤ، ہو تو پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم دوسری قوموں کو پیدا کریں گے جو ہم سے محبت کرنے والی ہوں گی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ تو جو چاہے کر، ہم تو پھرنے والے نہیں۔ تو نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک کڑھائی میں تیل ڈال دو اور نیچے آگ جلا دو۔ چنانچہ بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈال دیا گیا اور نیچے سے آگ لگا دی گئی اور خوب زبردست طریقے سے اس پر تیل کو پکایا گیا۔ جب وہ بالکل پک گیا اور کھولنے لگا تو اس نے ان دونوں حضرات میں سے ایک صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ان صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالا گیا تو وہ کباب کی طرح اس میں جل کر بھون گئے۔ کھولتا ہوا تیل تھا اور تپ رہا تھا اور پکا ہوا تھا، بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل گئی، ختم ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر جو دوسرے صحابی تھے وہ رونے لگے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے، اب یہ میری بات مان لیں گے، لہٰذا ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری بات مان لو اور رونے کے بجائے میری بات مان کر اپنی جان بچا لو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھے دھوکہ ہو رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں ان کی جان کو یوں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں مجھے کوئی خوف اور کوئی دہشت اور کوئی وحشت نہیں ہو رہی، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہی ان صحابی کو اس تیل میں ڈالا گیا، ذرا سی دیر میں ان کی جان نکل گئی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی تو اسی میں ڈالا گا تو میری بھی اسی طرح جان نکل جائے گی، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے۔ اور کہنے لگا کہ اگر اس سونے پاس 100 جانیں ہوں تو میں یہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کو اس میں ڈالا جائے اور میں 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا محبت تھی اللہ سے، کیسا عشق تھا صحابہ کا! کیا دنیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال اور نظر پیش کر سکتا ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ اللہ کے راستے میں مرنا، اللہ کی محبت میں مرنا ہے۔ جب یہ محبت غالب ہوتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔